الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. آیت شریفہ 58 سورہ الفرقان 19واں پارہ. وتوکل علی الحی الذی لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبیرا. الفاظ شریفہ کے معنی وتوکل اور بھروسہ کیجیے. توکل اعتماد بھروسہ، جو کچھ بھی انسان مادی وسائل اختیار کر سکتا ہے شریعت کی حدود میں کرے، لیکن یہ یقین ہو کہ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود ہونا وہ ہے جو اللہ نے چاہا. ان اسباب میں چاہیں گے تو تاثیر پیدا کر دیں گے، چاہیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، اور چاہیں گے تو ان سے نقصان ہو. آپریشن تھیٹر میں لاکھوں روپے ڈپازٹ کر کے کوشش اور محنت سے وقت دے کے اور بسا اوقات سفارشیں کر کے، اور وہ لوگ جو بیرونی ملکوں میں جا کے کرواتے ہیں ان کی جد و جہد اور کوشش اور زیادہ ہے، لیکن بسا اوقات تندرستی شفا اس کی نیت سے آپریشن تھیٹر میں جانے والا اس کی میت باہر آتی ہے. اسباب کا اختیار کرنا لازم ہے بقدر استطاعت شریعت کی حدود میں، لیکن اعتماد اسباب پہ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس شخص نے اپنا ماجرا بیان، چھوٹا سا قصہ بیان کر کے کیا کہ اونی کو کھلا چھوڑوں اور اللہ پہ توکل کروں یا باندھوں اس کا گھٹنا اور توکل کروں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ضابطہ بتلایا، گھٹنا باندھو اور اللہ پہ توکل کرو. اللہ چاہے بغیر گھٹنا باندھے بھی اونی کو اپنی جگہ پہ روکے رکھے، اور چاہے تو گھٹنا باندھنے کے باوجود اونی بدک جائے، لیکن زمین والوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو دستور کے مطابق اسباب اور وسائل ہیں شریعت کی حدود میں اپنی استطاعت کے اندر وہ استعمال کرے. اسباب کا چھوڑنا یہ توکل نہیں، یہ حماقت ہے. ایک حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اس طرح توکل کرو جس طرح پرندے کرتے ہیں، صبح کے وقت خالی پیٹ جاتے ہیں، شام کو پیٹ بھر کے آتے ہیں. نہ فیکٹری ہے، نہ کارخانہ ہے، نہ جاب ہے، نہ پراپرٹی ڈیلر ہیں، نہ بازار، کچھ بھی نہیں. اس حدیث میں بھی بعض علماء نے بہت قیمتی بات بتلائی. پرندے اللہ کے بھروسے پہ جاتے ہیں یا گھونسلے میں بیٹھتے ہیں، اور کب جاتے ہیں؟ صبح سویرے. تو توکل کرنا ہے تو آدھی بات پکڑ لے اور آدھی چھوڑ دے کہ مجھے بھی پرندوں کی طرح رزق دیا جائے گا، اور میں گھر میں بیٹھا ہوں ہیٹر یا اے سی گرم لگا کے تو رزق آئے گا. یہ حماقت ہے. علی الحی الذی لا یموت، اللہ اوپر حی زندہ، اللہ پاک کا زندہ ہونا اور ان کے سوا کسی اور کا زندہ ہونا، اس میں فرق ہے دو طرح. اللہ جانے کتنی جانب سے، لیکن دو طرح سمجھیے. ہر زندہ مسوا اللہ نہ تھا تو وجود میں آیا. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کیا انسان پر وہ زمانہ آیا جبکہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں. اور اسی طرح جو بھی ہے، حتیٰ کہ ملائکہ وہ بھی ہمیشہ سے نہیں تھے، حکم الہی سے وجود. کوئی مخلوق
اللہ کے سوا جو خالق ہیں ان کا وجود ہمیشہ سے نہیں، عدم سے وجود میں آیا ہے، اور کوئی موجود اس کی زندگی دائمی ابدی اور سرمدی نہیں۔ کل من علیہا فان، ہر کوئی اس قاعدہ ربانیہ سے کوئی مستثنا نہیں۔ تو اب زید زندہ ہے، اللہ پاک زندہ ہے، لفظ تو زندہ ہے دونوں کے لیے، لیکن ان کی زندگی ایسی ہے جو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی۔ زید کی زندگی نہ ہمیشہ سے ہے نہ ہمیشہ رہے گی۔ ایک اور بات، زید اور اسی طرح مخلوق میں سے ہر کوئی، اللہ اکبر، یا اللہ مجھے سننے والوں اور امت کو عقل دے۔ ہر قسم کی زندگی، بلکہ پوری مخلوق کی زندگی ذاتی نہیں، عطا کردہ۔ ان کی زندگی نہ کوئی دینے والا ہے اور نہ ہی کوئی لینے والا ہے۔ مخلوق زندگی دی کسی نے اور لینی اسی نے۔ کب دی کب لی، کب دی اور کب لینی ہے، اس کا تعین وہ کرتے ہیں، اس کے تعین میں کسی کی کوئی حیثیت نہیں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، وہ ذات جنہوں نے مرنا نہیں، ان کے سوا كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ كُلُّ شَيْءٍ حَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ، ان کے سوا ہر ایک کا ہلاک ہونا ہے، یعنی ختم ہونا ہے۔ وَصَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اور تسبیح بیان کیجئے ان کی حمد کے ساتھ۔ اس کے بارے میں قدر تفصیل بامحاورہ ترجمہ کے بعد انشاءاللہ سنتے ہیں۔ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اور وہ بہت کافی ہیں، وَكَفَى بِهِ، اور وہ بہت کافی ہیں۔ رک جائیے، بہت کدھر سے آیا؟ کفا کافی ہے۔ یہ جو بے ہے، کفا کے بعد حرف جار پرپوزیشن یاد فرما لیجیے اور ہمیشہ یاد رکھیے، قرآن پاک میں کوئی لفظ نہیں، کوئی حرف بھی زائد نہیں، یعنی بلا مقصد نہیں۔ ایک ہے کفا، اگر بے ہی نہ بھی کہتے تو معنی کفا بذنوب عبادی خبیرہ، کافی ہیں اپنے تمام بندوں کے تمام گناہوں کو، کافی ہیں اپنے بندوں کے، اپنے تمام بندوں کے تمام گناہوں کے خبر رکھنے والے۔ لیکن بہی، جب بے آ گیا، اس سے معنی بنا بہت کافی ہے۔ کافی کے معنی میں اضافہ کے لیے، بڑھوتی کے لیے رب العالمین نے بے حرف جار آیا، واللہ اعلم بالصواب۔ بے ذنوب، گناہوں کو، عبادی، اپنے بندوں کے، اپنے تمام بندوں کے تمام گناہوں، خبیرہ، یہ فاعل کا وزن ہے، اور اس میں کیا معنی ہے؟ مبالغے کا۔ مبالغہ سے مراد وہ نہیں جو ہم اردو میں کہتے ہیں جھوٹ نہیں، اضافے کا، بڑھوتی کا، عام روٹین سے زیادہ۔ خبیرہ کا معنی ہو کمال آگاہ، خوب آگاہ، یا ہر چیز سے آگاہ۔ بامحاورہ ترجمہ سنیے، اور ان پر بھروسہ کیجئے اور ان پر توکل کیجئے جو زندہ ہیں، فوت نہیں ہوتے، اور ان کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے، اور وہ اپنے بندوں کے، اپنے تمام بندوں کے تمام گناہوں سے خبر میں، خوب خبر میں، خوب آگاہ ہے۔ ان سے خوب خبر میں بہت کافی آگاہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں مشرکین جو کچھ کرتوتے کرتے، آپ کو اذیتیں دیتے، اب اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان، سکون
اس کا نسخہ عطا فرمایا جا رہا ہے۔ کیا کرو؟ بھروسہ کرو، توکل کرو۔ کس پر؟ اللہ پر نہیں کہا، یہاں اللہ پاک نے اپنی دو صفات کا ذکر کیا۔ اللہ اکبر۔ قرآن پاک میں کیا کیا کمالات ہیں وہ اللہ ہی جانے، اور ان کو میں کہاں سے بیان کروں؟ ناکارہ میں نہیں، مخلوق قرآن پاک کے بیان کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ ٹوٹی پھوٹی کچھ پڑھ کے، کچھ استادوں سے سن کے، اور کچھ اسی کی روشنی میں عاجزانہ کوشش اللہ کرے، ٹھیک ہو تو اللہ قبول کرے، غلط ہو تو اللہ معاف کرے۔ قرآن پاک کی مجھ ناقص کی سمجھ کے مطابق بہت بڑی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ اس میں بات کے ساتھ ہی بات کی دلیلیں بیان کی جاتی ہیں۔ جو لوگ گفتگو کا سلیقہ سیکھنا چاہیں اور جن کا پروفیشن دلائل کا دینا اور دلائل کو توڑنا ہو، میرے گمان کے مطابق نہیں، میرے عقیدہ کے مطابق قرآن کریم ایسی کوئی کتاب نہیں۔ ورک صاحب، کوئی کتاب اگر کسی نے آرگومنٹیشن کے لیے کچھ سیکھنا ہو تو جو انداز قرآن کریم میں ہے وہ کائنات میں نہ ہے نہ ہو سکتا۔ کوئی سیکھنے والا ہو اللہ کے فضل و کرم سے اپنے پروفیشن کے خزانے پائے۔ اب یہاں دیکھیے، حکم دیا کہ بھروسہ کرو، اعتماد کرو۔ سوال ہو سکتا تھا سب کو چھوڑ کے ان پہ بھروسہ کرو۔ دو دلیلیں دے دی۔ پہلی دلیل وہ ہے ہی ہیں، اور کائنات میں جو ہم نے تھوڑی سی بات سنی، میں کہاں سے کوشش کروں، کہاں سے لاؤں مکمل بات، میرے پاس نہیں ہے۔ جو تھوڑی سی بات سنی اسی کی روشنی میں اس نتیجہ پر پہنچنا مشکل ہے کہ ان ایسا حی کائنات میں بولو تو میں کسی اور کو اپنے بھروسے کی جگہ بناؤں تو کیسے بناؤں؟ جو ہے ہی نہیں۔ آدمی دوستی لگائے کس سے؟ جو دوستی کیوں لگاتا ہے؟ کچھ لینے کے لیے۔ جو اپنی جان کا مالک نہیں، این ممکن ہے کھاتا رہے، میں اس کی چاکری کرتا رہوں، خایہ بوسی کرتا رہوں، جس دن مجھے کام ہو اس دن وہ H11 میں پہنچ چکا ہو کہ اس کی نماز جنازہ پڑھو۔ ہے کوئی ایسا انسان جس کے لیے بندہ چاکری کرتا رہے؟ بات سیدھی سادھی ہو رہی ہے، اس سے کچھ لینے کے لیے، فائدہ اٹھانے ایک ہے اللہ کے لیے، وہ سارا چیپٹر اباب الگ۔ جب میں آپ کسی سے دنیا کے لیے کچھ کر رہے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں لوگ، پتہ ہے مجھے کب کام کرنا پڑنا ہے؟ این ممکن ہے جس دن نہیں، جس وقت مجھے کام پڑے اسی وقت ملک الموت صاحب اس کے پاس تشریف لا چکے، اور میرے ان کے گھر یا فون کرنے سے پہلے خبر نشر ہو چکی ہو فلاں صاحب اللہ کو پیارے ہو۔ کوئی لے آئیے، قریب سے قریب، اپنا بیگانہ، بڑے سے بڑا چھوٹ، لیکن اللہ ایسے ہیں تو دونوں میں کون ہے؟ اور اس کا مقصد یہ نہیں کہ چھڑیاں مارے لوگوں کو، گالیاں دیں، نہیں، تعلقات رکھیں جائز شرعی حدود میں، لیکن اعتماد توکل اس کا بالکل معنی نہیں کہ درس کا نتیجہ ہے کہ صبح سب سے بائیکاٹ کرنا۔ ہمارا نہ دین کہتا ہے نہ یہ عقل کی بات، لیکن سارے تعلقات اور دنیا کے لیے تعلقات بنانا دنیا کے نام پر، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں۔ گاہک سے تعلق کوئی ایسی بات نہیں۔ ہاں جو بری بات ہے دین کی چھتری کے نیچے مقصد وہ اور بات ہے۔ تو عرض کر رہا ہوں تعلق بنانا اس میں ممانت نہیں، لیکن ممانت کس کی ہے؟ کہ کسی پر بھروسہ توکل کرنا، وہی جس سے تعلق بنا رہا ہوں 6 ماہ سے، سال سے، 20 سال سے، این ممکن ہے وہی آستین کا سام بن کے سامنے۔ ایسے نہیں ہوتا؟ پال پال کے مشکل وقت کے لیے شاید ذمہ داروں کے ہاں دیہاتوں میں یہ اچھی مسا، یہ صورت زیادہ ہے، پالتے ہیں بندہ مروانے کے لیے، پتہ نہیں وہ جو پال رہا ہے اسی کو مار کے جائے، کو پتہ کسی کا توکل اللہ پر۔
دوسری بات لا یموت، وہ پہلی بات کی مزید تاکید، وہ ہیں کہ ان پر موت نہیں۔ اب جہاں توکل وہاں ہے جہاں یہ دو چیزیں ہوں، دائمی زندگی، ہمیشہ سے زندگی، ذاتی زندگی، موت نہیں۔ اور پھر تاکید سے اس پہلو کو اجاگر کیا کہ باقی سب مر رہے ہیں، انہوں نے مرنا نہیں۔ تو جہاں یہ دو چیزیں ہوں وہاں توکل کرو، جہاں نہیں ہے یاد رکھیے توکل اور ہے، تعلقات بنانا اور ہے۔ تعلقات کے لیے یہ دو شرطیں نہیں، پھر تو آدمی کہیں جنگل میں جا کے غار میں رہے، وہ اور توکل۔ اور اس کے بعد وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، جو چیز تیرے توکل میں، توکل کا استہام مقصد یہ ہے کہ ان سے مدد لینا ہے، جو چیز تیرے مدد پانے میں، مشاکل میں، چھٹکارا پانے میں تیرے لیے مفید ہوگی، وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اس کے لیے جو اضافی ضروری، اضافی وہ غیر ضروری نہیں، یعنی ایک اور چیز کیا ہے، وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، ان کی تسبیح بیان کر ان کی حمد کے ساتھ۔ انشاءاللہ الرحمن اسی مقام سے کل کے سبق کا اللہ کی توفیق سے آغاز ہوگا۔ اللہ ایمان و عافیت سے کہنا سننا نصیب فرمائے، اور جو بات ٹھیک عرض کی گئی، سنی گئی، اللہ اس کو قبول فرمائے، اور اللہ تا زندگی یہ سلسلہ ہمارے ساتھ جاری رکھے، تا زندگی مستوں میں حاضری اپنے فضل و کرم سے اس سے محروم نہ کرے، تا زندگی کتاب و سنت کی مجالس میں آنا، صحیح بات کا کہنا اور سننا ہم کمزوروں ناکاروں کے نصیب میں فرمائے، اور یہی نعمت اللہ ہمارے کنبوں میں، نسلوں میں، خاندانوں میں، بہن بھائیوں میں، ان کے کنبوں میں اور پوری امت میں جاری و ساری فرمائے۔ اللہ کریم ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ایک حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، نیکیوں کا کرنا آسان فرما، برائیوں سے بچنا آسان فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری نیتوں کی اصلاح فرما دے، اے اللہ ہمارے اقوال و اعمال کی اصلاح فرما دے، اے اللہ ہمارے کنبوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہمیں ان کے لیے باعث رحمت بنا دے۔ اے اللہ جو کچھ ہم اپنے لیے، اپنے کنبوں کے لیے مانگتے ہیں، وہ سب کچھ اپنے بہن بھائیوں، ان کے کنبوں اور پوری امت اسلام کے لیے مانگتے ہیں۔ اے اللہ مرنا مبارک ہو، جینا مبارک ہو، ایمان و عافیت والی زندگی، ہم ایمان و عافیت والا خاتمہ فرمانا۔ اے اللہ ہمارے فوت شدگان، آبا و اجداد، مائیں، گھر والے، بہن بھائی، اعزاء و اقارب اور پوری امت اسلام جو حالت اسلام میں فوت ہو چکے، ان کے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں اور دیگر پسماندگان کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اور اے اللہ ہمارے کنبوں کو جب تک ہم زندہ ہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا، اور جب فوت ہو جائیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنانا، اور اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان کے ساتھ بہترین معاملات کرنے کی توفیق دینا، اور اے اللہ ہم کسی کے محتاج نہ ہوں، کسی پر بوجھ نہ بنے، کسی کے لیے باعث عذاب نہ ہو۔ اللہ ہمارے ملک پاک کی چپا چپا کی، رائی کی، لمبا کی حفاظت فرما، اس کے اندرونی بیرونی روپیے بہروپیے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، دین اور دین والوں کو بلند فرما، دین کے دشمنوں کو تحس نحس کر۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى